پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خزاں کے سرخ پتے، The Red Autumn Leaves۔ یہ کہانی ریڈ انڈین ثقافت سے تعلق رکھتی ہے۔ This story is from Canadian fairy tales from Native Americans۔ پرانے زمانے میں کینیڈا میں ریڈ انڈینز کے آنے سے بہت پہلے وہاں صرف جانور ہی رہا کرتے تھے۔ ہر سال موسم گرما کے بعد وہ ایک عظیم کونسل کا انعقاد کرتے تھے اور سب کے سب اس میں شرکت کرتے تھے۔ ہر کونسل کے ممبر کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آسمان پر جا کر یہ دیکھے کہ وہاں کا ملک کیسا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آسمان تک جانے کا راستہ نہیں مل سکا تھا۔ ہماری زمین پر سب سے قدیم اور عقل مند مخلوق کچھوا تھا۔ ایک دن اس نے گرج چمک کے دیوتا سے دعا کی کہ وہ اسے آسمان پر لے جائے، اور اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ گرج چمک والا دیوتا آیا اور کچھوے کو آسمان تک لے گیا۔ In the olden days, long before the Indians came to Canada, all the animals lived happy ever after. Every year after midsummer, they had a great council, and everyone attended. Every council member wished to go to the sky to see what the country up there was like. None of them could find a way to go. The oldest and wisest creature on our earth was Turtle. One day, he prayed to the thunder god to take him to the sky, and his prayer was soon answered. The thunder god came and took the turtle up to the skies. زمین پر ہر ایک نے کچھوے کی تلاش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس شام جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے آسمان میں کالے بادل کی طرح تیرتے ہوئے پایا۔ کچھوے نے آسمان کو اتنا پسند کیا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ آسمانی مخلوق نے اس کے وہاں رہنے پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ پھر آسمانی لوگوں نے اسے تالاب، ندیوں، جھیلوں اور چشموں کے پانی کے قریب رہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ زمین پر رہنے کے دوران ہمیشہ ایسی جگہوں کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اب جب بھی خریفی چاند کے وقت جانوروں کی عظیم کونسل زمین پر ملتی تھی تو وہ ہمیشہ حاضر رہتا تھا۔ وہ کالے بادل میں بیٹھ کر آتا اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ ہمیشہ آسمان پر واپس چلا جاتا تھا۔ Everyone on earth searched for the turtle, but he was nowhere to be found. But that evening, when they looked upwards, they saw him in the sky, moving about like a black cloud. Turtle liked the sky so much that he decided to live there forever. The sky people agreed to keep him. They asked him, "Where do you want to dwell?" The sky people allowed him to live near the ponds, streams, lake and spring waters, for he always dwelt near these places when living on earth. But when the great council
of the animals met on earth in the time of the harvest moon, he was always present. He came in the black cloud, but he always went back to the sky after the meeting ended. بہت سے جانوروں کو اس کی خوش قسمتی سے حسد ہوتا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ جا سکیں. اس افواہ پر سب کو غصہ تھا کہ مخلوق کی ایک نئی قسم اس سرزمین پر آباد ہونے کے لیے بہت دور سمندر پار سے آ رہی ہے. جانوروں نے آپس میں اس پر بڑے محتاط انداز میں بات کی اور سب نے سوچا کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ سب کے سب بوڑھے کچھوے کی طرح آسمان پر جا کر رہ سکیں اور خوف اور پریشانی سے آزاد اس جیسی لاپرواہ زندگی گزار سکیں. لیکن وہ سب اس کشمکش میں تھے کہ وہاں کیسے جایا جائے، کیونکہ کچھوے نے ان میں سے کسی کو کبھی بھی راستہ نہیں بتایا تھا. Many animals envied him for his good fortune, and they wished that they could go with him. Everyone was angered by the rumor that a new race of creatures was coming from far over the ocean to inhabit their land. They talked it over very carefully, and they all thought how fortunate it would be if they could all go to the sky with old Turtle and live like him, free from fear and trouble and care. But they were puzzled to know how to get there, for Turtle had never told any of them the way. ہمیشہ کی طرح ایک دن ہرن جنگل میں تنہا گھوم رہا تھا کہ اس کی ملاقات دھنک سے ہوئی، جو کہ اکثر مختلف رنگوں سے آسمان پر ایک راستہ بناتی تھی. اس نے دھنک سے کہا، مجھے آسمان تک لے چلو کیونکہ میں اپنے پرانے دوست کچھوے کو ملنا چاہتا ہوں. لیکن دھنک ایسا کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ گرج چمک کے دیوتا سے اجازت لینے کے بعد ہی ایسا کر سکتی تھی. ہرن کو مایوسی ہوئی. کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے دھنک نے کہا، تم میرے پاس موسم سرما میں آنا جب میں جھیل کے قریب پہاڑ پر کچھ وقت گزارتی ہوں. تب میں تم کو خوشی خوشی اس جگہ لے جاؤں گی جہاں کچھوے کا بسیرا ہے. طویل سردیوں کے دوران ہرن بڑی بے صبری سے دھنک کی راہ تکتا رہا، لیکن دھنک نہ آئی. One day the deer was wandering about alone in the forest. Just like ever, he came across Rainbow, who often built a path of many colors to the sky. He said to the rainbow, "Carry me up to the sky, for I want to see my old friend Turtle." But Rainbow was afraid to do so, for she wished first to ask the Thunder God for his permission. That put Deer off. To gain time, she said, "Come to me in winter when I stay for a time on the mountain near the lake. Then I will gladly carry you to the place where Turtle dwells." Throughout the long winter months, Deer looked impatiently for Rainbow, but Rainbow didn't come. زمین پر زندگی سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور جانور اس نئی نسل یعنی انسان سے خوفزدہ تھے جو جلد ہی ان کی سرزمین پر آنے والی تھی. آخر کار گرمیوں کے شروع میں ایک دن دھنک پھر آئی
اور ہرن جلدی سے اس سے ملنے گیا. اس نے پوچھا میں نے سارے موسم سرما میں پہاڑ پر جھیل کے کنارے تمہارا انتظار کیا لیکن تم وعدے کے مطابق نہیں آئی. میں اب آسمان پر جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کچھوے سے ملنا ہے. جب جھیل پر دھند چھا جائے تو میں اسے ہٹانے کے لیے واپس آؤں گی. تب تم میرے پاس آنا اور میں تمہیں آسمان پر اس جگہ لے جاؤں گی جہاں کچھوا رہتا ہے. اس مرتبہ میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گی. دھنک نے وعدہ کیا. Life was growing harder on earth, and the animals were in terror of the new race called humans was soon to come to their land. At last, one day in the early summer, Rainbow came again, and Deer hurried up to meet her. He asked, I waited for you all winter long on the mountain by the lake, but you did not come as you promised. I want to go to the sky now, for I must see Turtle. When there is a fog over the lake, I shall come back to drive it away. Come to me then, and I shall take you to the sky and to the place where Turtle lives. This time I will not deceive you, Rainbow promised. دھنک نے گرج چمک کے دیوتا سے مشورہ کیا اور اسے ہرن کی خواہش پوری کرنے کی اجازت مل گئی. ایک دن دھند جھیل کے آر پار پھیل گئی تھی اور ہرن تیزی سے دھنک کا انتظار کرنے نکلا. دھنک آئی اور اس نے اپنا رنگین محراب جھیل سے لے کر دور نیلی پہاڑیوں تک ڈال دیا اور دھند فوراً غائب ہو گئی. اور اس نے ہرن سے کہا جو کہ قریب ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا, پہاڑیوں, جنگلات اور ندیوں کے اوپر میرے رنگین راستے پر چلنا اور ڈرنا مت, اور تم جلد ہی آسمان پر کچھوے کے گھر پہنچ جاؤ گے. ہرن نے بالکل ویسا ہی کیا اور جلد ہی وہ آسمان پر پہنچ گیا. کچھوا اسے دیکھ کر خوش ہوا اور ہرن نے ملک کو اتنا پسند کیا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا. وہ سارے آسمانی ملک میں گھومتا پھرتا رہا. Rainbow consulted the thunder god and received permission to do as Deer wished. One day the fog rolled across the lake and Deer hurried out to wait for Rainbow. Rainbow came and threw her arch of many colors from the lake to the blue hills far away, and the fog at once disappeared. And she said to Deer, who stood watching him, follow my colorful path over the hills and the forests and the streams, and don't be afraid, and you will soon reach Turtle's home in the sky. Deer did as he was told, and soon he reached the sky. Turtle was glad to see him, and Deer liked the country so well that he decided to stay there forever. He roamed all over the skyland. عظیم کونسل کا اجلاس دوبارہ ہوا. ہرن زندگی میں پہلی بار غیر حاضر رہا. جانوروں نے بہت دیر تک انتظار کیا کیونکہ انہیں اس کے مشورے کی ضرورت تھی. انہوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے پرندوں کو باہر بھیجا. کالا باز
ہدہد اور چیل سب کے سب اسے جنگل میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ پھر بھیڑیا اور لومڑی نے جنگل کی تلاشی لی، لیکن وہ واپس آئے اور بتایا کہ وہ کہیں نہیں مل سکا۔ حسب معمول کچھوا اپنے کالے بادل میں آن پہنچا اور اسے ہرن کے غائب ہونے کا پتہ چلا۔ کچھوے نے کونسل کو اطلاع دینے کا فیصلہ کیا کہ ہرن اب اسکائی لینڈ یعنی آسمان میں رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کچھوے نے مشورہ دیا کہ جانوروں کو اسکائی لینڈ میں رہنے کے لیے چلے جانا چاہیے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ مخلوقات کی نئی نسل انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ The Great Council met again. Deer was absent for the first time in his life. The animals waited for a long time as they needed his advice. They sent birds out to find him. Black Hawk, the woodpecker, and the kite all tried to find him in the forest, but they could not. Then wolf and fox searched the woods, but they came back and reported that he could not be found anywhere. As usual, Turtle arrived in his black cloud and found out about the disappearance of the deer. The turtle decided to inform the council that the deer now lives in the skyland. At the same time, Turtle advised that the animals should all go to the skyland to live until they could be sure that the new race of creatures would bring them no harm. اور اس نے انہیں وہ راستہ دکھایا جو تھنک نے بنایا تھا۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک حیرت انگیز رنگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تمام جانوروں نے عظیم کونسل میں کچھوے کے مشورے پر اتفاق کیا، لیکن وہ سب ہرن سے سخت ناراض تھے کہ اس نے انہیں بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ تمام جانور یا تو زمین پر وفاداری کے ساتھ رہیں یا سب مل کر اکٹھے اسکائی لینڈ یعنی آسمان پر جائیں۔ اور ریچھ نے تو سب سے زیادہ غصہ اور برہمی کا اظہار کیا۔ ہرن اس خطرے کی گھڑی میں ہمیں تنہا چھوڑ گیا ہے اور وقت آنے پر میں اس کو سزا دے کر رہوں گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ And he showed them the pathway that Rainbow had made, stretching from the earth to sky in wonderful colors. The animals all agreed at the Great Council to take Turtle's advice, but they were all very angry at Deer for leaving them without warning, for they thought that all the animals should either stay together faithfully on the earth or go all together to the skyland. Bear showed the greatest anger and annoyance. Deer has deserted us in the hour of our danger, and I want to punish him for this when the time comes, Bear thought to himself. موسم خزاں کے آخری دنوں میں کونسل میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ جانوروں کے زمین کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور تھنک نے پھر سے ان کے لیے آسمان تک جانے کا روشن راستہ بنا لیا۔ سب سے پہلے اوپر جانے والا ریچھ تھا۔ جب وہ قریب قریب آسمان پر پہنچا تو راستے میں اس کی ملاقات ہرن سے ہوئی، جو کہ تمام جانوروں کو ان کے نئے گھر میں خوش آمدید کہنے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ ریچھ نے غصے سے کہا،
تم کچھوے کے گھر کے لیے بغیر کسی تنبیہ کے ہمیں پیچھے چھوڑ آئے؟ تم نے عظیم کونسل کو کیوں ترک کیا؟ تم نے ہم سب کے اکٹھے ہو کر آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تم غدار ہو، تم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب ہرن کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے یکساں غصے سے جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے؟ بھیڑیے کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ میں یہاں اکیلا کیوں آیا ہوں۔ میں تم کو ایسا سبق سکھاؤں گا جسے تم کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ In the late autumn, the time agreed upon by the council came for the animals to leave the earth, and Rainbow again made its bright path for them to the sky. Bear was the first to go up. When he had almost reached the sky, he met Deer on the path waiting to welcome all animals to their new home. Bear said angrily, "Why did you leave us behind without warning for the land of the turtle? Why did you desert the great council? Why did you not wait until all of us could come together? You are a traitor. You deserted us." That upset the deer too much. He answered equally angrily, "Who do you think you are to tell me off? None but the wolf may ask me why I came here alone. I will teach you a lesson you will never forget." غیظ و غضب سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے اپنی گردن کو ترچھا کیا اور ریچھ پر حملہ کر کے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن ریچھ خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس کی گہری گرجدار آواز پورے آسمان پر سنائی دی اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک زوردار قوت سے ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ کافی دیر تک وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ گلنار پل کانپ اٹھا اور ہاتھا پائی کی شدت سے آسمان لرز اٹھا۔ تھنک والے راستے کے اختتام پر جھیل کے کنارے انتظار کرنے والے جانوروں نے نگاہ اوپر کی اور اپنے اوپر آسمان پر ہونے والی جنگ دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑیوں کو آسمان پر بھیجا تاکہ وہ اس جھگڑے کو ختم کر سکے۔ His eyes flashed in his fury, and he arched his neck and attacked Bear to push him from the path. But Bear was not afraid. His low, hoarse growls sounded all over the sky, and he prepared to fight. They came together with a shock. For a long time they battled, until the bridge of burning colors trembled and the heavens shook from the force of the conflict. The animals waiting by the lake at the end of the rainbow path looked up and saw the battle above them. So they sent Wolf up to the sky to put a stop to the contest. جب بھیڑیا وہاں پہنچا تو ان دونوں کا خون بہہ رہا تھا۔ بھیڑیے نے جلد ہی جنگ روک دی۔ پھر دوسرے جانور تھنک کے بنائے ہوئے گلنار راستے کے ذریعے آسمان پر چلے گئے۔ وہ اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں جیسے بادل آسمان پر جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں۔ لیکن ریچھ اور ہرن کا ڈھیر سارا خون نیچے موسم خزاں کے پتوں پر گرا
और उन्हें बहुत सारे सुर्ख रंगों में तब्दील कर गया। हर साल जब मौसम खिज़ां आता है तो पत्ते बार बार रीछ और हिरन के दिए हुए खून के रोशन सुर्ख रंगों में बदल जाते हैं और हमें इस लड़ाई के बारे में याद दिलाते हैं जो कई बरस पहले धनक के बनाए रास्ते पर हुई थी। आपको खुशी की एक बात बताते हैं कि अब रीछ और हिरन बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते और वो सब बड़े अमन और सुकून से रहते हैं। When the wolf reached there, both of them were bleeding. Wolf soon stopped the battle. Then the other animals went up to sky over the rainbow's flaming path. They can still be seen like clouds hurrying across the sky. But the blood of bear and deer fell freely upon the autumn leaves on the trees beneath them and changed them into many shades of red. Every year, when autumn comes, the leaves take on again and again the bright red colors given to them by the blood of bear and deer to remind us about the fight which took place on the rainbow path ages and ages ago. But glad to tell you that the bear and deer don't fight anymore and they all live peacefully. कहानी यहाँ ख़त्म होती है और हम जाने से पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Before I leave you, I would like to ask you, please subscribe my channel. Thank you. Khuda Hafiz. Goodbye for now.